अस्सलाम वालेकुम। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नाकाबिल यकीन और पुरअसरार कहानी। नदीम की सुहाग रात थी जिसे लोग मुरादों वाली रात कहते हैं, लेकिन ये कैसी अजीब बात थी कि आज ही इसे रात से पहले पहले ये घर खाली करना था जिसमें उसकी नई नवेली दुल्हन के कदम आए थे। ये रात घूंघट उठाकर प्यार भरी बातें करने की थी। वारी किस्मत, ये किस मोड़ पर ला खड़ा किया था। नदीम के वालिदैन जिंदा होते तो उसे ये दिन देखना न पड़ता। खाला ने उसकी परवरिश की थी। परवरिश का एहसान जिताना तो बेसुध था, क्योंकि खाला ने नदीम से एक एक पाई का हिसाब रखवा लिया था। यही वजह थी कि वो शादी पर होने वाले अखराजात का हिसाब भी चुकता करने के बाद मजीद दौलत हथियाने की फिक्र में थी। नदीम ने लाख समझाया और बहुत समझौता करने की कोशिश की, मगर खाला की हठधर्मी कायम रही। आज तो उसने नई नवेली दुल्हन का जहेज जब्त करके ऐलाने जंग कर दिया था और साथ ही रात से पहले पहले मकान खाली करने का हुक्म भी दे दिया था। रिश्तेदारों ने भी लाख समझाया, मगर खाला के जहन में जेवरात और जहेज के सामान पर कब्जा करने का भूत सवार था। मरता क्या ना करता। बिला आखिर वो खाला की लड़ाई से तंग आकर किराए के मकान की तलाश में निकल खड़ा हुआ। कई गलियों और मुख्तलिफ मोहल्लों में मालूमात की, मगर कोई मकान खाली न मिल सका। आखिरकार पीपल वाले मकान की निशानदेही की गई, जो अरसे दराज से खाली था। ये पीपल एक दरख्त का नाम है और इस मकान में पीपल का एक बड़ा तनावर दरख्त था, जिसकी निस्बत से लोग इसे पीपल वाला मकान कहते थे। एक औरत ने यह भी बताया था कि इस मकान में किसी जिन का असर है। नदीम इन बातों पे कान नहीं धरता था, मगर उसे इस किस्म की मखलूक से कोई खौफ ना था। नदीम इस तरह की बातों पर कान नहीं धरता था और उसे इस किस्म की मखलूकात से कोई खौफ ना आता था। शायद इसकी वजह ये हो सकती थी कि इसका वास्ता आज तक इस किस्म की मखलूक से पड़ा ही न था। बहरहाल वो तलाश करता हुआ उस मकान तक जा पहुंचा। दरवाजा बाहर से लॉक था, शायद अंदर से कुंडी लगी हुई थी। नदीम ने दरवाजे पर दस्तक दी तो पहली ही दस्तक पर दरवाजा खुल गया। क्या बात है, कौन हो तुम? दरवाजा खोलने वाला एक उम्र रसीदा शख्स था, जिसके चेहरे से वहशत टपक रही थी। उसकी भंवों के बालों ने उसकी आधी आंखें ढांप रखी थी। झुर्रियों से उसका चेहरा उसकी उम्र का पता दे रहा था। उसके चेहरे की अबारत से पता चलता था कि बूढ़ा जमाना शनाज शख्स है। जी, मेरा नाम नदीम है, मुझे किराए पर मकान चाहिए। तुम्हारे साथ कौन रहेगा पर? जनाब, मेरी शादी आज ही हुई है। मैं अपनी बीवी को लेकर आज ही इस मकान में रिहाइश इख्तियार करना चाहता हूँ। ठीक है, अंदर आ जाओ और मकान देख लो। शुक्रिया, नदीम ने मकान में दाखिल होते हुए कहा। मकान 2 कमरों पर मुश्तमिल था, जिसके सामने किचन, बाथरूम और वॉशरूम अलग-अलग बनाए गए थे। सहन के वस्त में आधी तरफ दीवार खड़ी की गई थी, जिसके अतराफ वो पीपल का दरख्त था, जिसकी वजह से उसका नाम पीपल वाला मकान पड़ गया था। दरख्त वाकई तनावर और इस कदर फैला हुआ था कि पूरे मकान को अपनी लपेट में लिए हुए था, हत्ता कि उसकी शाखें मकान से बाहर दीवारों पर झूम रही थी। इस मकान का किराया कितना होगा बाबा जी? नदीम ने पीपल के दरख्त की ऊंचाई पर नजर करते हुए पूछा। कोई जवाब ना पाया तो उसने पलट कर देखा। वो मकान में तन्हा खड़ा था और बूढ़ा गायब हो चुका था। नदीम घबरा कर तेज कदमों से दरवाजे तक आया। क्या बात है, घबराए हुए क्यों हो? आप कहाँ गायब हो गए थे बाबा जी? मेरा मतलब है, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? तुम हमारे नए मेहमान हो और किराएदार भी, इसलिए तुम्हारे लिए चाय लेने गया था। बूढ़े ने चाय की केतली और 2 कप फर्श पर रखते हुए कहा। नदीम हैरान था कि बूढ़ा दबे पाँव कब और कैसे क्या, उसे कुछ खबर ना हुई और फिर पलक झपकते में चाय कहाँ से ले आया। हालांकि जब वो मकान की तलाश में गलियों की खाक छान रहा था तो उसे दूर दूर तक कोई चाय की दुकान या होटल नजर नहीं आया था, क्योंकि ये इलाका गुंजानाबाद नहीं था। क्या सोच रहे हो भाई? कुछ नहीं, आप मुझे इस मकान का किराया तो बताएं। एक बार फिर नदीम ने पीपल के दरख्त को देखते हुए कहा। 1000 रुपये महाना। उसने नदीम के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, जैसे वो उसके चेहरे के तासुरात से अंदाजा लगाना चाह रहा हो। मुझे मंजूर है, आप चाबी दे दें। मैं 1 घंटे बाद ही इस मकान में अपनी बीवी को लेकर आऊँगा। ये लो चाबी और एडवांस की रकम। नदीम ने दाएं हाथ से चाबी लेते और बाएं हाथ से रकम देते हुए रुखसत होने की इजाज़त चाही। ठीक है, तुम सामान ले आओ, मैं चला जाता हूँ। बूढ़े ने ताला उठाते हुए कहा।
جی سامان تو کچھ نہیں ہے، بس ہم دونوں میاں بیوی ہی چلے آئیں گے۔ ندیم نے شرمندگی سے نظر جھکاتے ہوئے کہا۔ تو کیا جہیز کا سامان نہیں ملا؟ جی ملا تو تھا، مگر خالہ اماں نے اپنی محنت اور محبت کے صلے میں ضبط کر لیا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، تمہیں جلد آنا بھی ہے۔ ایک بات پوچھوں، اگر آپ برا نہ مانے تو؟ ہاں ہاں پوچھو، کیا بات پوچھنی ہے؟ میں نے تو سنا تھا کہ اس مکان میں عرصہ دراز سے کوئی شخص رہائش پذیر نہیں ہے، پھر اس مکان میں اس قدر صفائی ستھرائی کا انتظام کس نے کیا ہے؟ دیواروں کا پلاسٹر ذرا بھی کہیں سے اکھڑا ہوا نہیں ہے، دیواروں کا رنگ صحیح سلامت ہے، آئل پینٹ اس طرح چمک رہا ہے جیسے آج ہی کیا ہو، زمین کا فرش بھی کہیں سے ٹوٹا پھوٹا نہیں ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، دراصل تم سے کچھ دن پہلے ایک فیملی نے یہ مکان پسند کیا تھا، انہوں نے ہی اس کی مرمت وغیرہ کا کام کروایا ہے۔ ان کے کسی عزیز کا گاؤں میں انتقال ہو گیا تھا، لہٰذا وہ رہائش اختیار کرنے سے پہلے ہی وہاں چلے گئے، اس لیے مکان تمہیں اچھی حالت میں مل گیا ہے۔ بوڑھے نے بات بناتے ہوئے کہا۔ ندیم جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ مرمت کے آثار کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ مکان کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نے اسے چند دن پہلے ہی تعمیر کیا ہو، جبکہ باہر سے وہ صورت دکھائی ہی نہیں دیتی تھی۔ بہرحال ندیم اللہ حافظ کہہ کر چلتا بنا، اسے تو عام کھانا تھا، گٹلیاں تھوڑی گننا تھی۔ ندیم نے اپنی نئی نویلی دلہن کو مکان ملنے کی خوشخبری سنائی تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ یہ کیسی قسمت تھی کہ جو اسے سہاگ رات اجنبی مکان اور انتہائی نئے ماحول میں گزارنا تھی۔ بہرحال رخصت ہوتے ہوئے اس نے خالہ اماں سے مصافحہ کرنا چاہا تو انہوں نے نفرت سے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ ندیم نے بھی معافی تلافی چاہی تھی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ وہ دونوں تن کے کپڑوں میں خالہ اماں کے گھر سے رخصت ہو کر اپنی بد نصیبی کے ساتھ نئے مکان میں منتقل ہو چکے تھے۔ سمر کو اس مکان کے پراسرار ماحول سے خوف آ رہا تھا۔ اس کی عمر بہت کم تھی، یا وہ چھوٹے دل کی مالک تھی، بہرحال وہ عورت ذات تھی جسے دنیا صنف نازک کے نام سے پکارتی ہے۔ اس مکان میں ہو کا عالم تھا، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ یہ بھی عجیب بات دیکھنے میں آئی تھی کہ ہر درخت پر پرندوں کی چہچہاہٹ ہوتی ہے، لیکن پیپل کے اس درخت پر چڑیا کا بچہ بھی نہیں تھا۔ ہاں ایک دو مردہ پرندوں کے جسم واش روم کی چھت پر ضرور پائے گئے تھے۔ سمر کو یہ ماحول بڑا خوفناک لگا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، دن کی روشنی کو سیاہ رات میں اپنی کالی چادر اڑا دی تھی۔ جیسے جیسے رات گہری ہوئی ان کے جوان جذبوں نے انگڑائی لینا شروع کی۔ اس تاریکی میں ان کی امیدوں کی شمعیں جلنے لگیں۔ جذبات کی رو میں بہتے ہوئے رات میں بھی دن کا سما لگنے لگا۔ سمر نے لباس عروسی کا لمبا چوڑا دوپٹہ چادر بنا کر زمین کی سیج پر بچھا دیا۔ ندیم کے جسم کا لمس پا کر اس کا خوف و ہراس کچھ کم ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ جذبات کے طوفان میں بہہ جاتے، ندیم کے موبائل فون پر گھنٹی بجی۔ ندیم نے فون اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو سمر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رہنے دینا، نہ جانے اس وقت کس کا فون ہے۔ سمر نے ایک انجانے خوف کو محسوس کرتے ہوئے التجا کی۔ سمر، ہو سکتا ہے فون ہسپتال سے آیا ہو، کوئی ایمرجنسی نہ ہو گئی ہو، مجھے بات تو کر لینے دو۔ فون کہیں سے بھی ہو، آپ رہنے دینا پلیز۔ سمر نے فون کو مزید دور سرکاتے ہوئے کہا۔ اچھا بھائی، مجھے نمبر تو دیکھ لینے دو تاکہ پتہ تو چلے کہ فون پر کون بات کرنا چاہتا ہے۔ سمر کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑی تو اس نے ہاتھ چھڑا کر موبائل آن کیا۔ کال ابھی تک موجود تھی۔ ہیلو، میں ڈاکٹر ندیم بول رہا ہوں۔ سر پلیز، آپ کو ایم ایس صاحب نے فوراً بلایا ہے، ہمارے ہسپتال کے سامنے والے روڈ پر بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کافی جانی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، آپ جلد از جلد آ جائیں۔ ندیم نے فون بند کیا اور تیار ہوتے ہوئے کہا، معاف کرنا سمر، مجھے ہسپتال جانا ہوگا ورنہ کئی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ ندیم، میرا کیا بنے گا اس اندھیری رات میں اور اس پراسرار ماحول میں تو خوف و دہشت سے ہی مر جاؤں گی۔ سمر نے ندیم کے چوڑے سینے پر سر ٹکاتے ہوئے کہا، سمر تم بھی میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کسی وارڈ میں ٹھہرا دوں گا۔ یہ بات ندیم نے بغیر سوچے کہی تھی۔ نہیں، میں اس دلہن کے لباس میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے بہت شرم محسوس ہوتی ہے۔ اچھا سمر، سمجھنے کی کوشش کرو، میں ایک ڈاکٹر ہوں، انسانی جانیں بچانا میرا فرض ہے، تم ڈرو مت، میں جلد فرصت پاتے ہی واپس آ جاؤں گا۔ ذرا سی دیر سے جانا بھی بھاری جانی نقصان کا باعث بن سکتا ہے، تم اندر سے کنڈی لگا لو۔ ندیم نے اس کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ سمر نے ایک بار پھر اسے روکنے کی کوشش کی۔ سمر پلیز، انسان کی زندگی سب سے قیمتی شے ہے نا، اور پھر میں نے تمہیں شادی سے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ میرا پیشہ ایسا ہی ہے،
میں تمہیں اپنے پیشے پر ترجیح نہیں دوں گا۔ ندیم کے ان دلائل نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ وہ چپ چاپ کنڈی لگا کر زمین پر آ بیٹھی۔ وہ کافی دیر تک نہ جانے کیا کیا سوچتی رہی۔ پھر اسے خیال آیا کہ ندیم کی نوکری بھی تو نئی نئی اور ڈیلی ویجز کی ہے، اگر نہ چاہتے تو کہیں نوکری سے نکال نہ دیے جاتے۔ تب اس کے دل کو دھارس ملی، کیونکہ اب تو انہیں مکان کو گھر بنانے اور اسے بسانے کے لیے بہت بڑی رقم کی ضرورت تھی، اور اتنی بڑی رقم صرف اور صرف محنت سے ہی حاصل کی جا سکتی تھی۔ رات کا پچھلا پہر بیت رہا تھا۔ سمر کی آنکھ نہ جانے کس طرح لگ گئی۔ 1 گھنٹہ بھی نہ گزرا ہوگا کہ صحن میں مدھم سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ رات کا اندھیرا، تنہائی کا خوف اور اس پراسرار ماحول میں دھم کی آواز نے اس کی نیند اجاڑ کر دی۔ پہلے تو وہ سمجھی کہ شاید صحن میں بلی کودی ہے، مگر دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، کیونکہ بیرونی دروازے کی کنڈی بھی کھلی ہوئی تھی۔ اب تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی شخص دیوار پھاند کر گھر میں داخل ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی چور ہو، کیونکہ چور ہی سب سے پہلے اپنے بھاگنے کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ لہٰذا چور نے بھاگنے کے لیے بیرونی دروازے کی کنڈی کھول دی ہوگی۔ چور کا ذہن میں خیال آتے ہی وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ یہ خوف تو نہیں تھا کہ چور مال چوری کرے گا، کیونکہ مال تو تھا ہی نہیں۔ ہاں، اسے اپنی جان اور عزت کا ڈر تھا، کیونکہ ایک عورت کے لیے سب سے بڑھ کر عزت ہی پیاری ہوتی ہے۔ اس نے چیخنا چاہا، مگر وہ یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ محلے میں تو کوئی اسے جانتا ہی نہیں ہے، اور پھر اتنی رات گئی، اس پراسرار مکان میں اسے بچانے کون آئے گا؟ صحن میں اسے قدموں کی آہٹ محسوس ہونے لگی۔ کوئی تھا جو دبے پاؤں چل کر واش روم تک گیا تھا۔ اب تو خوف سے اس کی گگی بن گئی۔ اس نے ہمت کو یکجا کیا اور یہ سوچ کر اٹھ کھڑی ہوئی کہ یوں تو خوف سے دم ہی نکل جائے گا۔ جب مرنا ہی ہے تو کیوں نہ مشکلات سے لڑا جائے۔ اس کے قدم وزنی ہو گئے، جیسے تیسے وہ صحن کی طرف بڑھی۔ 2 قدم چلی تھی کہ اسے واش روم میں پانی گرنے کی آواز آئی تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ دہشت سے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو وہ وہیں زمین پر دیوار کے سہارے بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر زاروں قطار رونے لگی۔ کسی کے قدموں کی چاپ پر اس نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک سایہ درخت کے نیچے سے گزرتا ہوا اس کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اب تو اس کے حلق سے ایسی آوازیں نکل رہی تھیں جیسے کسی نے دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا دبا رکھا ہو۔ خوف سے اس کی آنکھوں میں دم آ چکا تھا۔ کلیجہ تھا کہ جو بار بار منہ کو آ رہا تھا۔ ایک وزنی ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھتے ہوئے کسی نے سرگوشی کی۔ سمر، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اپنا نام سن کر اسے حوصلہ ملا تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ سوال کرنے والے کو اس نے پاؤں سے اوپر کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ آواز بھی جانی پہچانی تھی۔ چہرے پر نظر پڑی تو اسے اندھیرے میں بھی پہچاننے میں ذرا دیر نہ لگی کہ ندیم اس کا بازو پکڑ کر اسے اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ندیم؟ اس نے روتے ہوئے اس کے شانے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ کیا بات ہے سمر، تم اس قدر خوفزدہ کیوں ہو اور یہاں صحن میں کیوں بیٹھی ہو؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ تو یہ تم تھے؟ میری خوف سے جان ہی نکل گئی تھی۔ سمر نے اپنا نازک وجود اس کی مضبوط باہوں کی پناہ میں دیتے ہوئے شکوہ کیا۔ ہاں، میں نے کئی بار دستک دی تھی، تم گہری نیند سو رہی ہوگی، دستک کی آواز پر بیدار نہ ہوئی تو میں دیوار پھاند کر گھر میں داخل ہوا۔ میں نے سوچا واش روم کی ضرورت سے فارغ ہو جاؤں پھر تمہیں جگاؤں گا، لیکن اس سے پہلے شاید تمہاری آنکھ کھل گئی اور تم نے خود پر اس درجہ ڈر سوار کر لیا۔ تم دیوار پھاند کر اندر آئے ہو تو بیرونی دروازے کی کنڈی کس نے کھولی؟ ارے میں نے دیکھنے کے لیے کنڈی کھولی تھی کہ گلی میں کسی نے مجھے دیوار پھاندتے ہوئے تو نہیں دیکھا، لیکن تم نے پھر کنڈی کھلی کیوں چھوڑ دی؟ ارے چھوڑو سمر ان باتوں کو، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس قدر ڈرپوک ہو۔ وہ سمر کو چھوڑ کر فرش پر آ بیٹھا تھا۔ اچھا ندیم، ہسپتال کے متعلق بتاؤ، کیا حادثے میں جانی نقصان ہوا؟ آپ کی خدمات کچھ کام آئیں؟ سمر نے اسے منانے کی کوشش میں موضوع بدلا۔ سمر، آج ہماری سہاگ رات ہے، تم کیا باتیں لے کر بیٹھی ہو؟ تقدیر نے پہلے ہی ہمارا اتنا قیمتی وقت برباد کر دیا اور رات کا اب یہ آخری پہر بھی تم فضول باتوں میں برباد کر دینا چاہتی ہو۔ ندیم کا افسردہ لہجہ سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ نظروں کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا سر بھی جھکا لیا۔ ندیم نے اس کی طرف نظر کی تو واقعی وہ اسے دلہن کے روپ میں نظر آئی۔ اس بار اسے سمر پر بے حد پیار آیا۔ اس نے دائیں ہاتھ کی 4 انگلیوں سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، پھر تو پیار کا ایک بلا خیز طوفان امڈ آیا اور دونوں کو اپنے ساتھ جذبات کی تیز رو موجوں میں دور تک بہا لے گیا۔ انہیں یاد نہ رہا کہ وہ زندگی کا مزہ لوٹ کر نیند کی آغوش میں کب گرے تھے۔
اس بار دروازے پر دستک اس زور سے دی گئی تھی کہ دروازہ نہ کھولا جاتا تو توڑ دیا جاتا۔ اس زوردار آواز سے سمر کی آنکھ کھلی تو وہ ندیم کو ٹٹولنے لگی، مگر اس نے کمرے میں خود کو تنہا پایا۔ وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر ندیم اسے اس بے حجابی میں سوتا اکیلا چھوڑ کر باہر گیا تھا تو اندر سے کنڈی کس نے لگائی تھی؟ اگر ندیم گھر میں موجود ہے تو باہر دروازے پر کون ہے؟ اس دستک دینے والے نے سمر کا نام بھی پکارا تھا۔ آواز تو ندیم ہی کی تھی، لیکن معاملہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ایک بار پھر دہشت نے اسے آ لیا۔ اس نے پرخمار آنکھوں سے دروازہ کھول کر دیکھا تو ندیم کھڑا مسکرا رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر تھکن کے اثرات نمایاں تھے۔ آپ پھر دیوار پھاند کر باہر چلے گئے اور مجھے بتایا بھی نہیں، یوں بے خبر سوتا چھوڑ کر چلے گئے آپ مجھے۔ لگتا ہے تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا جس میں کوئی بار بار دیوار پھاند کر اندر آ رہا ہوگا۔ ندیم نے اس کے پھول جیسے گلابی گال پر چٹکی لیتے ہوئے کہا۔ ندیم اندر کمرے میں آ کر ڈاکٹروں والا سفید اوور کوٹ اتار رہا تھا اور سمر پر یہ خواب والا جملہ قیامت بن کے ٹوٹ پڑا تھا۔ اس نے انگڑائی لی تو اس کے جسم کا جوڑ جوڑ درد کر رہا تھا۔ درد کی میٹھی میٹھی ٹیسیں اسے ابھی تک لطف و سرور سے سرشار و ہمکنار کر رہی تھیں۔ وہ ایک کھلتا ہوا پھول بن چکی تھی۔ قریب ہی پڑے ہوئے شیشے کے ٹکڑے میں اس نے اپنا چہرہ بغور دیکھا تو بالوں کا بکھر کر الجھ جانا، میک اپ کا پھیکا پڑ جانا، چوڑیوں کے ٹکڑے ہونا، یہ سب کیا تھا؟ اگر بقول ندیم میں نے ڈرونا خواب دیکھا ہے تو کیا خواب کے اثرات ثبوت کے طور پر سامنے موجود ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر یہ سب کیا تھا؟ وہ ندیم تھا تو یہ کون ہے؟ اور یہ ندیم ہے تو وہ کون تھا؟ ان سوچوں کا بوجھ اس کے ہلکے ذہن سے برداشت نہ ہو سکا۔ وہ چکرا کر فرش پر گر پڑی۔ ندیم نے بمشکل اسے زمین سے باہوں میں اٹھایا۔ اس کا نیم مردہ جسم لچکدار شاخ کی طرح ڈول رہا تھا۔ ندیم نے اسے آہستگی سے فرش پر لٹایا۔ اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے بھی مارے مگر ہوش نہ آ سکا۔ اب تو ندیم بھی گھبرا گیا۔ اس نے سمر کو مصنوعی سانس دینے کی کوشش بھی کی مگر بے سود۔ تب اسے نہ چاہتے ہوئے بھی سمر کو ہسپتال لے جانا پڑا۔ لیڈی ڈاکٹر کے چیک کرنے سے پہلے ہی ندیم نے بتا دیا تھا کہ ہماری سہاگ رات تھی۔ ویسے بھی دلہن کو لال جوڑے میں سبھی پہچان گئے تھے۔ مشکل سے ہوش آنے کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے اس شرط پر ڈسچارج کیا تھا کہ وہ سمر کو 1 ہفتے تک آرام کرنے دیں گے۔ ندیم، میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی، سمر نے ندیم سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ پر مجھے بتاؤ تو سمر، تمہیں ہوا کیا ہے؟ میں جب سے گھر لوٹا ہوں تم بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو۔ تم مجھے پاگل کہو یا کچھ بھی، بس میں نے کہہ دیا میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی، سمر نے عورتوں والی ضد کرتے ہوئے کہا۔ سمر اسے کیسے سمجھاتی کہ اس کے ساتھ ناقابل فراموش اور ناقابل یقین واقعہ پیش آ چکا ہے۔ دنیا میں ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ کبھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی غیر مرئی شے اس کے شوہر کے روپ میں اس کے نفس کی مالک بن سکتی ہے۔ سمر، کیا یہاں ہسپتال سے باہر کھڑے رہ کر ساری باتیں کرنی ہیں؟ چلو گھر چل کر فیصلہ کرتے ہیں۔ مالک مکان کو چابی دے کر اپنا ایڈوانس واپس لے لیتے ہیں، پھر مزید کچھ سوچیں گے۔ ندیم نے رکشے والے کو رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش ہو کر ندیم کے ساتھ رکشے میں سوار ہو چکی تھی۔ رکشا عین پیپل والے مکان کے دروازے پر آ رکا۔ ندیم، کیا تم گھر کو تالا لگا کر نہیں گئے تھے؟ سمر نے ایک بار پھر اسے اس مکان کے ماورائی ماحول اور پراسراریت کے متعلق اشارے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے سوال کیا۔ تالا لگا کر گیا تھا، چابی بھی میرے پاس ہے، ندیم نے چونکتے ہوئے کہا، مگر اگلے ہی لمحے اسے خیال آیا کہ اگر سمر کا وہم یقین میں بدل گیا تو اس کے اعصاب اور ذہن پر بہت برا اثر پڑے گا، لہٰذا اس نے بہانہ بنایا۔ سمر، تم بے ہوش ہو گئی تھی نا، ہو سکتا ہے میں جلد بازی میں یا گھبراہٹ میں تالا لگانا بھول گیا ہوں گا، ندیم نے رکشے کا کرایہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ رکشے والا جا چکا تھا۔ سمر اس مکان کے سائز سے ہٹ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ندیم نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو اسے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے اندر سے کنڈی لگا دی گئی ہے، لہٰذا اس نے زور سے دستک دی، کیونکہ اب تو اسے بھی شک ہو گیا تھا کہ مکان میں کوئی مافوق الفطرت طاقت موجود ہے جو ان کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے اور ان کا سائے کی طرح پیچھا کر رہی ہے۔ پہلے دن کی طرح پہلی ہی دستک پر دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ ندیم کو یہ دیکھ کر مزید حیرت ہوئی کہ اس بار دروازہ کھولنے والا وہ بوڑھا نہیں تھا، بلکہ سمر سے بھی حسین و جمیل کوئی دوشیزہ تھی۔ اس لڑکی نے بہت دل فریب مسکراہٹ سے ان کا استقبال کیا۔ آپ ندیم ہیں نا، ہمارے نئے کرایہ دار؟ لڑکی نے ندیم کا سکتہ توڑتے ہوئے پوچھا۔ نسوانی آواز سن کر سمر بھی اس کے قریب چلی آئی۔
समर को देखकर उस तीखे नकूश वाली हसीना ने एक अदा से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। जी हाँ, मैं नदीम हूँ, लेकिन आप कौन हैं? मैं मस्कर बाबा की सबसे छोटी बेटी हूँ। मेरा नाम रशना है। बाबा ने मुझे आप लोगों के लिए नाश्ता देकर भेजा है। रशना ने उन्हें अंदर आने का रास्ता देते हुए बताया। उस लड़की यानी रशना की बातों से उनकी मालूमात में ये इजाफा जरूर हुआ था कि बूढ़े मालिक मकान का नाम मस्कर है। वो शादीशुदा और अहलो अयाल वाला है। रशना और मस्कर के नाम से ये भी जाहिर हो गया था कि शायद वो गैर मुस्लिम घराने से ताल्लुक रखते थे। आप नई नवेली दुल्हन को कहाँ ले गए थे इस सुर्ख लिबास में सुबह सवेरे ही? मैं काफी देर से घर में मौजूद हूँ। क्या आप घर से बाहर जाते हैं तो ताला भी लगा कर नहीं जाते? एक सांस में इतने सवाल सुनकर वो दोनों उसका मुंह देखते रह गए। रशना, हमें इस मकान में नहीं रहना। हम तुम्हारे बाबा को मकान की चाबी देने और अपना एडवांस वापस लेने आए हैं। समर ने एक खतरे के बाद दूसरे खूबसूरत फितने से बचने के लिए दो टोक बात की। ठीक है, वो सामने ग्राउंड के उस पार वो सफेद रंग वाला मकान है ना, वो हमारा ही मकान है। आप बाबा को चाबी दे आएं और अपना एडवांस वापस ले आएं, जब तक मैं आपकी दुल्हन का दिल बहलाती हूँ। रशना ने अपनी बात से दोनों के दिलों को दिलासा देते हुए नदीम से कहा। समर, मैं अभी आता हूँ। तुम्हें डर तो नहीं लगेगा ना? नहीं, आपके आने तक रशना मेरे पास है, और फिर दूसरा मकान किराए पर लेने के लिए भी तो एडवांस की रकम की जरूरत पेश आएगी। आप जल्दी वापस आ जाएं। नदीम रशना को समर के पास छोड़कर मस्कर बाबा के घर की जानिब चल पड़ा। आप मकान क्यों खाली करना चाहते हैं? रशना ने उसके मेहंदी वाले हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। मुझे इस मकान में पीपल के दरख्त से बहुत डर लगता है। दादी अम्मा ने बहुत सी कहानियां सुनाई थी जिनसे ये साबित होता है कि ऐसे दरख्तों पर जिन्नों का बसेरा होता है। जिन किसी को कुछ नहीं कहते अगर उनको सताया ना जाए या उनके खिलाफ फितरत कोई बात ना की जाए। लेकिन मैंने तो किसी को सताया नहीं था ना। फिर तुम्हें भी किसी ने सताया नहीं होगा? हाँ, प्यार जरूर किया होगा। रशना ने समर के स्याह लंबे बालों से खेलते हुए कहा। ये कैसा प्यार था जिसमें इंसान की इज्जत ही लूट जाए और दहशत से जान ही चली जाए? जान प्यार ही में तो जाती है ना। रशना ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा। क्या तुमने सच्चे प्यार के वाकयात नहीं सुने? रशना ने उसका दुपट्टा एक तरफ रखते हुए कहा। जिनों से प्यार? हाय अल्लाह, उनकी तो सूरतें देखकर ही जान निकल जाती है। समर ने कराहियत से मुंह बनाते हुए कहा। अगर जिन खुशशक्ल होकर आए तो? रशना ने अपना मुंह उसके कान के करीब लाकर कहा तो गरम गरम सांसें उसके कान की लों से टकराने लगी। उन सांसों का लम्स वही तो था जो वो कल रात को अपने जिस्म में जब्स कर चुकी थी। इस ख्याल के साथ ही समर के रोंगटे खड़े हो गए। समर ने यकदम पलट कर देखा तो रशना की हैयत बदल रही थी। वो औरत से मर्द बन रही थी। उसकी नस्वानी आवाज मर्दाना आवाज में तब्दील होने लगी तो वो यूं मुखातिब होने लगा। समर, मैं रशना नहीं, तुम्हारा वही आशिक हूँ जो नदीम के रूप में तुम्हारे नफ्स पर इख्तियार हासिल कर चुका है। हम कोई भी रूप धार सकते हैं। समर, मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई है। तुम अगर मुझे शोहर के रूप में कबूल कर लो तो मैं तुम्हारे दिल से तमाम हसरतें निकाल सकता हूँ। तुम्हें आजकल दौलत की जरूरत है ना? मैं तुम्हें माला माल कर सकता हूँ, तुम्हें नोटों में तोल सकता हूँ, हर वक्त साए की तरह तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ, तुम्हें लज्जत और सरूर के खुमार से हर वक्त सरशार रख सकता हूँ, सिर्फ इस शर्त पर अगर तुम मुझे शोहर के रूप में कबूल कर लो। तुम्हें जिनों की शक्लों से नफरत है ना? मैं हमेशा तुम्हारे सामने तुम्हारे महबूब नदीम की सूरत में ही आया करूँगा। बताओ, तुम्हें मंजूर है ना? अगर तुम हाँ कह दो तो इस खुशी में ये घर भी मैं तुम्हें बख्श दूंगा। एक मुसलमान के पास जिनों से बचने का वाहिद हल कलामे इलाही के सिवा और क्या हो सकता है? जब तक उसके आशिक जिन ने अपना मौक़िफ़ बयान किया तब तक समर आयतल कुर्सी और चारों कुल का विद करती रही। जैसे ही उसने अपनी बात का जवाब लेने के लिए खामोशी इख्तियार की, वैसे ही समर ने 10वीं बार आयतल कुर्सी और चारों कुल का विद ख़त्म करके खुद पर फूंक लिया और अपने गिर्द हिसार कायम कर लिया। फूंक के साथ ही वो जिन बेबस और लाचार होकर पीपल के दरख्त पर जा बैठा। समर ने दहशत से उसकी शक्ल देखना गवारा ना की। जिन अब गज़बनाक आवाज में गरजने लगा। तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम दौलत, मेरी मोहब्बत, जायदाद, नदीम और यहाँ तक कि अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठोगी। नादान लड़की, अगर तुमने मुझसे फरार की राह इख्तियार की तो मेरा खून जो अब तक तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है वो तुम्हारे पाँव के तलवों से बहने लगेगा।
تم نے اگر اس گھر سے قدم باہر نکالے تو خون کے نقش ثبت ہوتے جائیں گے. تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو گی. اگر پھر بھی لوٹ کر میرے پاس نہ آئی تو تمہارے یہی خونی پاؤں تمہاری جان لے لیں گے. دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، عالم، فاضل شخص بھی اس کا علاج نہیں کر سکتا. میں اس گھر میں آنے والی ہر کنواری لڑکی پر یوں ہی عاشق ہوتا ہوں. وہ میری بات نہیں مانتی تو یہی خونی پاؤں اسے قبر میں اتار دیتے ہیں. جیسے ہی سمر نے باہر سے ندیم کی آواز سنی تو وہ دوڑ کر گھر سے باہر نکلی، مگر فرش اور گلی کی سڑک پر اس کے خونی پاؤں کے نقوش بنتے جا رہے تھے. اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کانچ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں پر چل رہی ہے. ندیم ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی اس کا مرض نہ پکڑ سکا. بالآخر ہسپتال جاتے جاتے سمر کے پاؤں سے اس قدر خون بہہ چکا تھا کہ اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے. مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ڈاکٹروں کو لاکھ کوشش کے باوجود بھی اس کے پاؤں میں زخم نظر نہ آ سکے تھے. ندیم نے اپنی نئی نویلی دلہن کی اس طرح کی موت پر پوسٹ مارٹم کروایا. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے ندیم پر انکشاف ہوا کہ اس کی بیوی کے ساتھ سہاگ رات منائی گئی ہے، جبکہ ندیم جانتا تھا کہ وہ اس رات ہسپتال میں تھا. تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز جنازہ اور اپنی نئی نویلی دلہن کی تدفین کے بعد ندیم نے پیش امام صاحب سے اس بات کا ذکر کیا. پیش امام صاحب نے اپنے دوست ایک عالم سے بات کی جنہوں نے اپنے موکلات کے ذریعے ندیم کو تمام حقیقت سے آگاہ کیا. لیکن ندیم اب دکھ اور افسوس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا.